اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان کی طرف سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آن لائن ذریعے تعلیم میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں اور آج کے لیکچر کے لیے بھی آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے. اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایویلویشن سے پہلے جو ٹرم تھی میجرمنٹ، اس پہ کافی ڈسکشن کی تھی. تو آئیے آج کے لیکچر میں جو اس کے ساتھ پیرالل اور ایک متوازی ورڈ ہے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ایویلویشن، اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اس کے اپروچز کون کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح اپنے اس مترادف لفظ سے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس سے الگ ہے. سب سے پہلے اس کے ہم جب لٹری میننگ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لٹرلی دا ٹرم ایویلویشن مینز appraisal, judgment اور assessment, calculation, estimation اور rating of a thing. جی ہاں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایویلویشن میں آتی ہے. According to the International Dictionary of Education, evaluation means value judgment on an observation, performance, test or any data whether directly measured or inferred. Evaluation is the qualitative assessment of a thing. تو اسٹوڈنٹس، یہ تو اس کے لٹری میننگز میں کچھ باتیں تھیں اور اس سے آپ نے تھوڑا بہت معلوم کیا ہوگا کہ یہ اپنے جو مترادف تقریباً استعمال ہونے والا لفظ ہے میجرمنٹ، اس سے کس طرح چینج ہے. آگے چلتے ہیں پھر اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. The Oxford Advanced Learner Dictionary defines the term evaluate as to find out or form an idea of the amount or value of something. When we evaluate something, we mean to determine the value or worth of the thing. Evaluation is actually the process through which we collect information of something and then make a decision in the light of that information. So, we can say evaluation is concerned with making judgment about things. When we act as evaluators, we attribute value or worth to behavior, object and processes. Dear students, آپ نے یہ پڑھ لیا کہ یہ ایک ججمنٹ ہوتا ہے. ایویلویشن سے مراد کیا ہے؟ جائزہ ہے، اور یہ ایک طرح سے کوالٹیٹیو ٹرم ہے. جبکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں میجرمنٹ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ کوانٹیٹیو ٹرم ہوتا ہے، اور کوانٹیٹیو ٹرم ہونے کے بنا پر وہ زیادہ ایک لحاظ سے اتھینٹک ہوتا ہے اور آبجیکٹیوٹی پر بیس کرتا ہے، یعنی اس میں معروضیت ہوتی ہے، اس میں داخلی پسند اور ناپسند کا کوئی شائبہ نہیں رہتا. جبکہ یہاں ایویلویشن میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ ایک طرح سے کوالٹیٹیو ججمنٹ ہوتا ہے، اور کوالٹیٹیو ججمنٹ میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ تقریباً پہ بیان کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ایکچول اس طرح کا ڈیٹا نہیں آتا. جبکہ اس میں دوسرا جو ڈفرینسیشن ہے وہ یہ ہے کہ میجرمنٹ اس کا ایک جز ہے، یعنی ایویلویشن جو ہے اس میں میجرمنٹ آتی ہے، اور میجرمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، جبکہ یہ ایک کل کی، ایک ہول کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ دو بڑے ڈفرینسیشنز ہے ایویلویشن میں اور میجرمنٹ میں. فار ایگزامپل، ٹو سے دیٹ a film is good or bad is not the judgment based on
appropriate and relevant data. It is therefore not the exact evaluation of the film. It will then be an exact one if we say that a film is good as it has a well written script, tight direction, mood enhancing music, suitable characters, and so forth. Because this judgment is based on some appropriate and relevant data. These are the characteristics upon which we can make a judgment about something. تو یہ ایک ایگزامپل سے آپ نے سمجھ لیا کہ کسی چیز کے بارے میں ایک اندھادھند رائے کو ایویلویشن نہیں کہتے، بلکہ جائزہ جو ہے وہ کسی بنیادوں پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گڈ اور بیڈ جب کہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ متعلقہ ٹرمینالوجیز، اصطلاحات ہونے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تاکہ پھر آپ اس کو پھر ڈیفائن کر سکے اور اس کا جو ہے ڈیپینڈ بھی کر سکے اس کو۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، اب یہ ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ جان لیں کہ واٹ از ایویلویشن ان ایجوکیشنل، اور ایجوکیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس میں کیا اس کا کانسیپٹ ہے۔ Educational evaluation is a specific term which is used for the judgment of the educational objectives. Educational evaluation seeks to determine how the student has achieved the stated objectives of the learning situation. تو یہ بالکل ایک الگ ٹرم ہوتا ہے جو لٹریری میننگ ہے اس سے۔ اب آتے ہیں ان ڈیفینیشنز پر جو مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے وقتوں میں اپنے لحاظ سے کی ہے۔ Educational evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils or learners are achieving instructional objectives. دوسری جو ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی وہ کچھ یوں کی گئی ہے: Educational evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to determine whether and to what degree objectives have are being achieved. Repeat کرتا ہوں میں. Educational evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to determine whether and what to degree objectives have are being achieved. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن کے مطابق ایجوکیشنل ایویلویشن is the estimation of the growth and progress of pupils or student towards objectives or values in the curriculum. جی ہاں، educational evaluation is the estimation of the growth and progress of learner or student towards objectives or values in the curriculum. یعنی ایک نصاب میں جو آبجیکٹیوز اس کے ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، جو اس کے اقدار اور ویلیوز ہوتے ہیں، اس کی طرف ایک متعلم نے، ایک شاگرد نے، ایک سیکھنے والے نے اب کتنے وہ پروگرس کی ہے، کتنا وہ پہنچا ہے، تو اس بات کو جانچا جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے ایک تعریف کے طور پر کی جاتی ہے
کہ یہ ہے ایجوکیشنل ایویلویشن. جبکہ ایک اور ڈیفینیشن کے مطابق ایجوکیشنل ایویلویشن از دا ڈیفائنڈ as the process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the student. تو یہ تقریباً جو پہلے ڈیفینیشنز کی گئی اسی کی طرح ہی ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, listen carefully. Educational evaluation is defined as the process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the student. یہ تو تھی چند ڈیفینیشنز اباؤٹ ایجوکیشنل ایویلویشن. اب دوسری بات جو ہے وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بیان کی تھی, اور وہ ہے اپروچز ٹو ایویلویشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تعلیمی نظام میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ایک اہم فیکٹر ایویلویشن اور جائزے کا ہوتا ہے, اور اس کے بغیر پورا جو تعلیمی اسٹرکچر ہے, جو ڈھانچہ ہے, وہ کامیاب نہیں رہتا. تو اب کون سے اپروچز ہے, آئیے ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایویلویشن ان آور اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز is essentially concerned with two major approaches to making judgment. The first one is product evaluation, یعنی ایک تکمیلی جائزہ جو کہ ایک کلیکٹیو رسپانس پر مشتمل ہوتا ہے, اور وہ کچھ یوں ہے کہ it is the evaluation of student performance in a specific learning context. Such kind of evaluation seeks to determine how well the student has achieved the stated objectives of the learning situation. In this sense, the student performance is seen as a product of the educational experiences. A school report is an example of product evaluation. Dear students, آپ نے پڑھ لیا کہ جو پروڈکٹ ایویلویشن ہوتا ہے تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ایک ماحصل یعنی ایک تکمیلی جائزہ وہ ہوتا ہے, اور تکمیلی جائزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے ایک اوورال جو کام ہوتا ہے ایک اینڈ پہ وہ اس میں تمام باتیں آ جاتی ہے, اور اس کے ایک ایگزامپل بھی آپ نے جان لی کہ وہ کیا ہے. ایک اسکول کا جو رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ایک رپورٹ جس میں تمام باتیں اس کے نصاب کی پڑھائی سے اور اس کے صفائی اور اس کا جو یونیفارم ہے اور اس کے جو پنکچولیٹی ہے اور اس کا جو دوسروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ایک اسٹوڈنٹ کا اور دوسرے ٹیچرز کے ساتھ جو تعلق اور بیہیویئر ہوتا ہے, ان تمام باتوں کا اوورال ایک مجموعہ ہوتا ہے. The second major approach of evaluation is process evaluation. It is that kind of evaluation that seeks to examine the experiences and activities involved in the learning situation. It makes judgment about the process by which students acquired learning. In more simple words, it examines the process of learning experiences before it has concluded. For example, the evaluation of the nature of student-teacher interaction, instructional methods, school, curricula,
specific programs, etc. are the best examples of process evaluation. جی ہاں، پروسیس ایویلویشن جو ہے وہ پہلے والے اپروچ کا اپوزٹ ہے، اور اس سینس میں ایک اپوزٹ ہے کہ وہ ایک تکمیلی اور ایک مجموعی جائزہ ہوتا ہے جو اینڈ آف ڈے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک پروسیس ایویلویشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک جاری رہنے والا اور ایک عملی جائزہ ہوتا ہے، جس میں آپ کسی ایک زاویے کو، ایک اینگل کو لے سکتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کنکلوژن سے پہلے جو وقتاً فوقتاً پیش آنے والے جو مباحث ہے، جو باتیں ہیں، جو اینگلز ہے، اس پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے میجرمنٹ ایویلویشن کے بعد جو تیسرا اور اہم ترین ورڈ ہے وہ ہے ٹیسٹ کا، اور ٹیسٹ میں پھر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے ٹائپس کیا ہے، اور میجرمنٹ اور ایویلویشن کے ساتھ دونوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ کیا ہے اور کس طرح وہ ایک بیس فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو اپنے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے انفارمیشن، معلومات ملی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہو تو اسکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ وبا جلد از جلد وطن عزیز اور دنیا سے ختم ہو۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جب تک کنونشنل سسٹم سٹارٹ نہیں ہوتا کلاس روم میں، پھر پڑھائی لکھائی اور انوائرمنٹ نہیں آتا، تو اس وقت تک آن لائن نظام تعلیم کو غنیمت سمجھیے، اور اسی طرح جسی طرح ایک کنونشنل سسٹم میں ایک اسٹوڈنٹ الرٹ رہتا ہے اور پھر وہ تمام معلومات اور آگاہی حاصل کرتا ہے، تو آپ یہاں سے اس ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک آپ کا فیڈ بیک ہوگا انشاءاللہ یہ سسٹم بھی کامیاب ہی رہے گا۔ نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی طرف سے ہم آپ کو یہی گائیڈ لائنز اور یہی دعوت دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔